کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے موجود انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا چیزیں سوچ رہا ہے؟ تو دوستو ایسا ممکن ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ڈیٹا کیسے منتقل ہو جاتا ہے؟ فائلز کو ٹرانسفر کرنے والی لہریں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کسی دوسری جگہ بیٹھے شخص سے ہونے والی گفتگو موبائل کے ذریعے ہم تک کیسے پہنچ رہی ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آواز کے سگنلز کی طرح کسی شخص کے ذہن میں چلنے والی سوچ کے سگنلز بھی ہم حاصل کر لیں؟ تو ہاں دوستو، ایسا ممکن ہے۔ دوسروں کے دماغ کو پڑھنا ممکن ہو چکا ہے۔ اس عمل پر ایکسپیریمنٹس کا آغاز 1882 میں ہو گیا تھا۔ فرانس کے ماہر نفسیات فریڈرک WH نے اس پر کام کی شروعات کی۔ فریڈرک کا خیال تھا کہ اس کا طریقہ پہلے استعمال ہونے والے طریقوں سے بہتر طور پہ کام کر سکتا ہے۔ تو دوستو، مائنڈ ریڈنگ کے اس علم کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک شخص کے بارے میں کچھ ٹائم سے سوچتے رہے ہوں اور ایک دن اچانک اس کی کال آ جائے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو افراد کے منہ سے ایک ہی بات نکل جاتی ہے۔ ایسا خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے ذہن ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور وہ آ جائے تو آپ کہتے ہو کہ ابھی آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ہمارے ذہن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جیسے موبائل سم کے ساتھ اور سم سگنل ٹاور کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے ذہن بھی آپس میں کنیکشن رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کنیکشن کو اپنے مفاد میں کیسے استعمال کیا جائے۔ تو دوستو، ہمارا دماغ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کانشیس مائنڈ یعنی شعوری دماغ، اور دوسرا سب کانشیس مائنڈ یعنی لاشعوری دماغ۔ ہماری سوچ سمجھ، ہماری یادداشت، احساسات و عادات وغیرہ اس شعوری دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں، جن سے ہم روزمرہ کے کام بآسانی انجام دیتے ہیں۔ دماغ کا یہی حصہ اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، یہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے۔ دوسری طرف ہے لاشعوری دماغ یعنی سب کانشیس مائنڈ۔ یہ دماغ کا انتہائی طاقتور حصہ ہوتا ہے اور اسے انسان کا سٹور روم بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں آج تک جو بھی کچھ کیا ہے یا آئندہ جو کچھ کریں گے، وہ دماغ کے اس حصے میں سٹور ہوتا رہتا ہے۔ ایک کام جو ہم کر چکے ہوں، بظاہر وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، لیکن وہ ہماری یادداشت سے نکل کر لاشعوری دماغ میں کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا ہے۔ دوستو، سب کانشیس مائنڈ سے آگے بھی دماغ کی تہیں یعنی لیئرز موجود ہوتی ہیں۔ سب کانشیس سے اوپر سپر سب کانشیس ہوتا ہے اور اس سے اوپر کولیکٹیو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ دوسروں کے دماغ کو پڑھنا، ان کے سگنل کیچ کر لینا کولیکٹیو کانشیس مائنڈ سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کولیکٹیو کانشیس مائنڈ کے لیول تک پہنچ گئے تو آپ ضرور دوسروں کا دماغ پڑھ سکیں گے اور کسی بھی انسان کے دماغ میں اپنے پیغامات بھیج پائیں گے۔ جی ہاں، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے اور کئی لوگوں نے یہ کام کر کے بھی دکھائے۔ ابھی حال ہی میں US لیڈ ریسرچرز نے اس پر ایک کامیاب تجربہ کیا ہے۔ انڈیا میں موجود ایک شخص کا فرانس میں موجود ایک شخص سے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے برین ٹو برین کنیکشن بنایا گیا، جو کہ کامیاب رہا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو دماغ کے ذریعے پیغامات بھیجے۔ دی ٹیلی گراف نے اس خبر کو شائع کیا ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم کسی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا موڈ کیسا ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو ضرور کوئی خوشی کی بات سوچ رہا ہوگا، اور اگر وہ اداس ہے تو ضرور کسی غم والی بات کو سوچ رہا ہوگا۔ اس تصویر کو دیکھیں، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ غمگین ہے، لیکن یہ ایگزیکٹ کیا سوچ رہا ہے، یہ جاننے کے لیے اور اس کا دماغ پڑھنے کے لیے آپ کو کولیکٹیو کانشیس کے لیول تک پہنچنا ہوگا۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کسی کا دماغ پڑھ سکتے ہیں اور اس تک اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہے اپنے دماغ کی زیرو تھاٹ میں گھسنا۔ زیرو تھاٹ میں کیسے گھسا جائے، اس کے لیے آپ کو 2 پریکٹس کرنی ہوں گی اور ان کے ذریعے اپنے سب کانشیس مائنڈ تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ کسی ایسے وقت میں جب تنہائی ہو، جب آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کسی علیحدہ کمرے میں یوگا پوزیشن میں بیٹھ جانا ہے۔ لائٹ اگر آن ہے تو آف کر دیں یا بالکل ڈم کر دیں، اور ماحول ایسا ہو کہ آپ بہت آرام دہ محسوس کر رہے ہوں، جہاں کوئی شور نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو کہ ابھی کوئی آ جائے گا، جہاں نہ گرمی فیل ہو رہی ہو نہ سردی۔ تو یوگا پوزیشن میں بیٹھ جانا ہے جس میں آپ کی پوری باڈی یا مسلز بالکل ریلیکس حالت میں ہو۔ اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور ناک کے ذریعے بالکل آرام سے اور گہرے سانس لینے ہیں، اور تھوڑی دیر سانس کو روک لینا ہے اور پھر خارج کرنا ہے۔ اپنے دماغ کو ہر قسم کی سوچوں سے آزاد کر کے صرف اس مخصوص شخص کے بارے میں سوچنا شروع کریں جس کو آپ کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 15 منٹ یہ سب کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ، اپنی آنکھیں کھول لیں، لائٹ آن کر لیں اور ایک وائٹ پیپر لے کے اس کے بالکل سینٹر میں روپے کے سکے جتنا گول سیاہ دائرہ کسی مارکر پین وغیرہ سے بنا لیں۔ اس کے بعد اس پیپر کو سامنے دیوار پہ زمین سے اتنی ہائٹ پہ چپکا دیں جس سے آپ سر کو اوپر یا نیچے کیے بغیر بالکل سامنے سے دیکھ سکیں۔ پیپر دیوار سے لگانے کے بعد تقریباً اس سے 6 فٹ کے فاصلے پہ آرام دہ حالت میں بیٹھ جائیں اور پیپر میں موجود سیاہ دائرے پہ اپنی نظریں جما دیں۔ بغیر پلکیں جھپکائے جتنا دیر آسانی سے ہو سکے اس دائرے کو دیکھتے رہیں۔
यह प्रैक्टिस आपने इतना अरसा तक जारी रखनी है जब तक आपका इस दायरे को देखने का दुरानिया कम से कम 1 घंटे तक का ना हो जाए। इस तरह आप रोजाना ये दोनों प्रैक्टिस करें। पहली प्रैक्टिस पैगाम रसानी की सलाहियत हासिल करने की है और दूसरी इर्तिका से तवज्जो हासिल करने की। कुछ ही अरसे में आपको इन प्रैक्टिस के फायदे नजर आना शुरू हो जाएंगे। इन प्रैक्टिस से आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप सब कॉन्शियस हो जाओगे। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद आप जो हासिल करना चाहो कर सकते हो। दिमाग की ये पावर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें तो आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप सुपर सब कॉन्शियस माइंड तक रसाई हासिल कर लोगे। और अगर आप फिर भी ना रुके और मुसलसल लगे रहे तो आखिर में आपकी एनर्जी कलेक्टिव कॉन्शियस को छू लेगी। यही वो लेवल है जिससे आप दूसरों के दिमाग पढ़ सकते हो। आप पढ़ सकते हो वो क्या सोच रहा है। आप ये जान सकते हो कि वो आपके बारे में कैसी सोच रखता है। आप उसके दिमाग में अपनी पसंद की सोच पैदा कर सकते हो, यानी कि उसके दिमाग को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो।